الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حضرات آپ نے میرا عنوان سنا. میرا عنوان ہے دور نبوی میں مساجد کا وسیع کردار. کردار مطلب مسجد کیا کی یا کچھ کر سکتی ہے. مساجد کا کردار، مسجد کیا کرتی ہے یا مسجد کیا کچھ کر سکتی ہے. جی ہاں، مسجد بہت کچھ کر سکتی ہے. اس کا ایک نمونہ کہ الحمدللہ مسجد نے ہم سب کو جمع کیا. مسجد نے ہم سب کو رمضان کے تعلق سے سننے کے لیے، قرآن کے تعلق سے سننے کے لیے، ان مساجد کی اہمیت کے تعلق سے سننے کے لیے جمع کیا. ہماری ایمان کی حفاظت، یہ سب سے بڑا کردار ہے مسجد کا. اللہ نے اول مسجد، کائنات کی سب سے پہلی مسجد کے تعلق سے قرآن میں کہا جعل اللہ الکعبہ البیت الحرام قیاما للناس. اللہ نے کعبہ کو لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دیا. اللہ اکبر. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے کعبہ کو لوگوں کے قائم رہنے کا سبب. یہ کعبۃ اللہ ہماری ایمان کی حفاظت، ہمارے اجتماع کی حفاظت، ہماری جماعت کی حفاظت، ہمارے اخلاق کی حفاظت کیا نہیں کرتا ہے. آپ نے علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر سنا ہوگا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں وہ پاس باں ہمارا. ہم اس کے پاس باں ہیں. ہم کعبۃ اللہ کے لیے دل و شوق سے سب کچھ کرتے ہیں، اس کی دل میں ہماری عظمت ہے، لیکن کعبۃ اللہ بھی ہمارے لیے بہت کچھ کرتا ہے. وہ پاس باں ہے ہمارا، ہمارے ایمان کی حفاظت کا، ہمارے شعائر کا، ہمارے اخلاق کا. ابھی دیکھیے الحمدللہ ہم اثر سے بیٹھے ہوئے ہیں. کتنی برائیوں سے ہم بچ گئے، کتنی برائیوں سے ہم بچ گئے. کتنا علم کا نور، اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، ہمارے دین کے خصوصیات، رمضان کی خصوصیات ابھی آپ نے سنا. یہ مسجدیں ہماری ایمان کی حفاظت کرتی ہیں. اگر ایمان نہ ہو، اگر یہ مسجدیں نہ ہو، مسجد نہیں ہے، ان لوگوں سے پوچھئے مساجد کی اہمیت کیا ہے کہ جن کے علاقوں میں مساجد نہیں. فجر کی نماز میں ان کو لذت نہیں ملتی ہے. گھر میں اکیلے اکیلے پڑھ لیں، مزہ نہیں آئے گا. 5 کلومیٹر دور ہے مسجد، 7 کلومیٹر دور ہے مسجد، یا مسجد ہے بھی تو، لیکن یہ کہ بس اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ الحمدللہ اس علاقے میں کتاب و سنت کا یہ مرکز، کتاب و سنت کا یہ مرکز الحمدللہ بن رہا ہے. یہاں کے علاقوں کے لیے، یہاں کے علاقے کے رہنے والے لوگوں کے لیے ٹھیک ٹھیک وہ علماء اکرام بیان کریں گے جو صحابہ اکرام نے جیسے رسول سے سمجھا تھا، سب کے طریقے کے مطابق. پہلے بھی سنتے تھے لیکن پتہ نہیں ادھر ادھر کی باتیں، ضعیف حدیث اور موضوع احادیث اور ادھر ادھر کے قصے. لیکن الحمدللہ یہ ہے مساجد، یہ ہے مساجد کا کردار. حضرات مساجد کا کردار کیا ہوتا ہے اگر اس کو سمجھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر ہجرت کو یاد کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا سفر، اس کو محققین نے دنیا کا سب سے مشکل ترین سفر قرار دیا ہے. تفصیل بہت کچھ ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ نہیں پہنچے ہیں، مدینے سے پہلے کچھ مہاجر لوگوں کی آبادی میں پہنچتے ہیں، سب سے پہلے کس چیز پہ توجہ دیتے ہیں؟ کوئی جواب دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قباء کی وادی میں جہاں کچھ مسلمان جمع تھے، انصار کے بھی کچھ لوگ تھے، سب سے پہلے اپنے آرام پہ توجہ دی یا یہ کہ مسجد بنانے پہ توجہ دی؟ مسجد بنایا. اپنے بارے میں نہیں سوچا، نہ اپنے آرام کے بارے میں سوچا. سب سے پہلے جو مسجد کو سوچا، مسجدوں کے روحانی، تعلیمی اور سماجی کردار کے ساتھ ساتھ، میرے الفاظ کو غور کیجئے، مسجدوں کے روحانی، تعلیمی اور سماجی کردار کے ساتھ ساتھ مساجد کا مسلمانوں کے اتحاد، مشاورت، تعلیم و تربیت اور فلاحی کاموں میں اہم ذریعہ ہونے کی وجہ سے، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد بنانے پہ زور دیا. جب مدینہ پہنچتے ہیں، قباء میں بھی رکے تو صرف مسجد بنانے کے لیے رکے، چاہے 4 دن رکے، چاہے 10 دن رکے، یا کتنے دن رکے، لیکن وہاں پہ مسجد بنا دیے. مسلمانوں کو ایک محفوظ جگہ دے دی جو ان کی اجتماعیت کو برقرار رکھے، جو ان کے عقیدے کو برقرار رکھے. پھر گئے مدینہ.
مدینے میں پھیل چکے اسلام کے شیدائیوں کو ایک چھت تلے جمع کرنے اور مدنی معاشرے کی جامع تشکیل کے لیے مدینہ پہنچتے ہی مسجد کی تعمیر میں جٹ گئے۔ واقعات سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے۔ گھر نہیں بنائے اپنے لیے، نہ اپنے بیویوں نہ اپنے ازواج مطہرات کے لیے، سب سے پہلے مسجد بنانے لگ گئے۔ مسجد نبوی کے وسیع کردار پر قدیم و جدید سیرت نگاروں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا، یقیناً سنا ہے، جیسے قرآن کا نام سنا ہے آپ نے، ویسے ہی صحیح بخاری کا نام سنا ہے۔ صحیح الامام البخاری بڑی عظیم کتاب، اس کی قدر منزلت کیوں اتنا زیادہ ہے وہ الگ موضوع ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ابواب ہیڈنگز باندھے ہیں، ان ہیڈنگز کی علماء کے پاس بڑی اہمیت ہے۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مساجد کا ذکر کیا، نمازوں کا ذکر کیا، تو وہاں پر ابواب المساجد بنا کر مسجد میں کیا کیا کر سکتے ہیں، یعنی مسجد نبی کو کس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، میں صرف پڑھتا جاتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مساجد کے کردار پہ کیا کیا لکھا ہے، کیسے کیسے ابواب باندھے ہیں، سنتے جائیے۔ پہلا باب من دعا لطعام فی المسجد واجابہ، مسجد میں ایک دوسرے کو دعوت دینا کھانے کی۔ دوسرا باب باندھا الخیمۃ فی المسجد للمرضى، بیمار لوگوں کے لیے مسجد میں خیمہ لگایا جا سکتا ہے ان کی عیادت کے لیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بولیں، ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت ظرفی، یا ایک حکیمانہ سوچ کہ ایک بڑے صحابی سعد بن معاذ ان کو گھر پہ نہیں رکھ سکتے تھے، مسجد میں ان کے لیے خیمہ لگایا تھا، اس کی کیا حکمت تھی الگ بات ہے۔ باب باندھا امام بخاری نے الحلق والجلوس فی المسجد، مسجد میں کئی دیر کے لیے بیٹھنا، جمع ہو کے بیٹھنا۔ پھر واقعات نقل کیے کہ کوئی صحابی وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ بیٹھے رہتے، کوئی صحابی وہاں سے سوال کرتے، کوئی صحابی یہاں سے سوال کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کا جواب دیتے رہتے۔ ایک شعر باندھا امام بخاری نے الشعر فی المسجد، ایک باب باندھا الشعر فی المسجد، مسجد میں بوقت ضرورت اشعار پڑھے جا سکتے ہیں۔ اشعار عربوں کی ضرورت تھی، اشعار عربوں کا مزاج تھا، ان کا کلچر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو مسجد میں کہہ کر اپنے شعر کہلواتے۔ باب باندھا امام بخاری نے الاغتسال اذا اسلم وربط الاسیر ایضا فی المسجد، قیدی کو مسجد میں باندھا جا سکتا ہے۔ واقعہ نقل کیا ثمامہ بن اسال، ایک عرب کے بڑے قبیلے کے بڑے لیڈر کیا وہی اس قبیلے کے حاکم تھے، پکڑے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمن، اسلام کے بڑے دشمن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں باندھ کر دکھایا کہ اسلام کیا ہے، جس اسلام کی دشمنی میں تم مر رہے ہو، یہ اسلام، اس کی عبادتیں کیا ہیں، اس کا اجتماعی نظام کیا ہے، اس کے عقائد کیا ہیں، یہاں سمجھو تو صحیح۔ 3 دن باندھ کے رکھا۔ امام بخاری کے باب باندھا ہے باب دخول المشرک المسجد، مشرک مسجد میں داخل ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح مثال کے ان مشرکوں، اس ثمامہ بن اسال صرف مشرک نہیں، دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کا پیاسا، اس کو باندھ کے رکھا تھا رضی اللہ عنہ۔ بعد میں انہوں نے یہ 3 دن جب اسلام کی حقیقت کو سمجھ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں کو انہوں نے سنا، مسلمانوں کی ایک سال اجتماعیت، یہ نمازیں، یہ نمازوں کا روحانی منظر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حقیقت کو سنا، تو پھر اخلاق نے دل جیت لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا میں بڑھ کر کوئی حکیم نہیں گزرا ہے۔ مخلوق کے سب سے بڑے حکیم نے اس دشمن کو باندھا کہ وہ مسجد کے نظام کو دیکھیں، اسلامی نظام کو مسجد سے دیکھیں۔ اور پھر یہاں پر میں کہوں گا کہ یہ جو مسجد درشن کے نام پر، اس میں بہت زیادہ بحث ہے، علماء کرام نے جائز قرار دیا ہے، ہمارے ہندوستانی کلچر کے لحاظ سے، ہمارے ہندوستانی ماحول کے لحاظ سے، ہم مسلم اقلیہ، ہم جو مسلمان مینارٹی میں ہیں اس کے لحاظ سے انشاءاللہ جائز ہے۔ لیکن میں نوجوانوں کو نصیحت کروں گا کہ اس میں جو دوسری چیزیں جس میں علماء کرام آپ کو تنبیہ کرتے ہیں، ہر ایک کی فوٹو نکالنا، کوئی کسی کو دعوت دے رہا ہے، آپ فوٹو نکالیں گے، یاد کریں نہ دائی کا ذہن دعوت پہ ہوگا، نہ مدعو کا ذہن دعوت پہ ہوگا، نہ دعوت پہ ہوگا، ڈر بھی رہا ہوگا مدعو کہ پتہ نہیں میری تصویر کا کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے۔ جو اللہ کے خاطر صرف اللہ دینے والا، اللہ ان اجریہ الا علی اللہ، اللہ کے خاطر پہ کام کریں۔ اور بھی جو بہت ساری چیزیں ہیں، ان رکھ کر دعوت دیں، ان بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ اس کا جواز کا ثبوت ملتا ہے۔ امام بخاری نے دلیل باندھی باب دخول المشرک المسجد، مشرک مسجد میں داخل ہو سکتا ہے۔ امام بخاری نے ایک باب باندھا ادخال البعیر فی المسجد،
जानवरों को दाखिल करना पहली तरह की जो मसाजिद थी इस तरह से नहीं रहती थी, लेकिन अगर उसकी जरूरत पड़ रही है बवक्त जरूरत दाखिल किया जा सकता है। इमाम बुखारी ने बाब बांधा, बाबू नौमुल मराती फिल मस्जिद, बवक्त जरूरत औरत मस्जिद में आराम कर सकती है, सो सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुजाहिदा औरत जो अपने इस्लाम की हिफाजत की खातिर बहुत कुछ तकलीफ बर्दाश्त करके आई थी, उसकी कदरदानी करते हुए उसका खैमा मस्जिद में लगाया था। इमाम बुखारी ने बाब बांधा, बाबू नौमुल रिजाली फिल मस्जिद, मर्द लोग आपने सुना शेख अब्दुल हसीब साहब से कि ऐसा भी कुछ निजाम होना चाहिए कि हजरत अली जैसा कुछ झगड़ा हो गया था हजरत फातिमा के साथ, आकर मस्जिद में आराम कर रहे थे, नबी वसल्लम ने आके उनको मस्जिद में जगाया था। सब मस्जिद इस चीज के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। बाद में फिर एक अस्हाबुल हराज फिल मस्जिद, हबशी लोग जो मस्जिद में खेले थे ईद के दिन, मस्जिद में ईद के दिन जो खेले थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा जो अभी छोटी उम्र की थी, खेल तिल की तबीयत थी, अपने कंधे पे हजरत आयशा का टहनी रखकर बहुत पूरा खेल दिखाया था, उसका बाप बांधा है। इसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कुछ एक्टिविटीज के लिए, नौजवानों को तैयार करने के लिए, या फिर किसी तरह की भी चीजें हों। फिर एक इमाम बुखारी ने और भी बाप बांधे कि कभी कभी बयो शिरा का भी जिक्र बवक्त जरूरत उसका भी जिक्र किया जा सकता है। एक चीज मैं बताता हूं कि मस्जिद में हंसी मजाक भी कर सकते हैं, मस्जिद में हंसी मजाक भी कर सकते हैं। रहना है ना मस्जिद में, हम इंसान हैं, मस्जिद में रहेंगे, कभी कभी कुछ बातें हो सकती हैं। हजरत जाबिर बिन सबरा कहा वकानु यतहद्दसून फयाखुदून फी अम्रिल जाहिलिया फयज़हकून, सहाबा फजर की नमाज पढ़ते, सूरज के तुलू होने तक इबादत में रहते, इशराक की नमाज पढ़ लिए तो फिर सहाबा किराम थोड़ा आपस में जाहिलियत की बातें कि हम क्या क्या बेवकूफ़ी की कामें करते थे और क्या क्या करते थे, ऐसे कुछ जिक्र करते, सहाबा उस चीज़ों में हंस पड़ते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे होते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कुरा रहे होते। हजरात आखिर में एक बात, अच्छा मैं इसको गुजर जाता हूँ, यह थी कुछ बातें मस्जिद नबी के मुतालिक। और कुछ बातें हैं कि मस्जिद में, मेरा उन्वान है अहद नबवी के मसाजिद, और भी दीगर बहुत सारी मसाजिद थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के पेश नज़र सिर्फ मस्जिद नबी नहीं रखा था, हर कबीलों को एक मस्जिद बना के दी थी। मस्जिद बनु सालिम, मस्जिद बनु मुआविया, मस्जिद बनु हरा, हर कबीले की एक मस्जिद। उन मसाजिद का इस्तेमाल क्या था उसका एक जिक्र मिलता है। मैं सिर्फ एक चीज़ जिक्र करूंगा, मस्जिद कुबा का। मस्जिद कुबा के बारे में हर मुसलमान को मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शनिचर को वहां पर जाया करते, कभी पैदल जाते, कभी चल कर जाते, और उसकी फजीलत भी बयान फरमाई है। चाहे सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं या कुछ दूसरे बातें थीं, या दूसरे कुछ जरूरियात या कुछ दूसरे हिकमतें थीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद कुबा को जाना। इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बारी में उसका जिक्र किया है कि क्यों जाते थे। हफ्ते के दिन अंसार से जुड़ने के लिए, वो अंसार जो जुमा के दिन मस्जिद नबी नहीं आए थे, उनकी खैरियत दरियाफ्त करने, उनका हाल चाल जानने, वहां पर जो झगड़े में हैं उनको हल करने, और फिर और जो दूसरी जरूरतें होती थी उनको जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर हल करते थे। सवाल यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को इस इज्तिमाइयत, मुसलमानों में इज्तिमाइयत बरकरार रहे, उसके लिए इस्तेमाल फरमाया है। मस्जिद नबी में और क्या होता था या और मसाजिद में क्या काम होते थे। एक सहाबी हजरत सहल इब्न साद कहते हैं कि हम जुमा के दिन का इंतजार करते थे, उस एक सहाबिया बूढ़िया औरत जो जुमा के दिन हमारे लिए बिल्कुल नदी के किनारे, यहाँ पे कुछ तालाब था मदीने में, ताज़ा पानी के पास वो शलजम उगाती पूरा एक हफ्ता कि मज़ेदार रहे, और वो शलजम जौ में मिलाकर उस तरह का एक तरह का सालन बनाती जो अरबों में होता था, जुमा के दिन लेके आती। हम जुमा के दिन के बाद ज़रूरन जुमा के बाद उसके पास जाते, सब सहाबा जाते। दूसरी बात में मिलता है कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसमें से खाते थे। इज्तिमाइयत, ये मस्जिद का एक दौर सहाबी उसको बयान करते हैं कि हम एक जुमा का एक शौक हमारा इबादत का भी होता था, एक ये भी होता था कि हाँ जुमा के दिन सब मिलकर वो चीज़, जो बेहतरीन चीज़ जो उस सहाबिया ने बड़े एहतिमाम के साथ कि जुमा के दिन इसकी दावत करना है, जुमा के दिन इसको खिलाना है, जो करती थी उसके लिए करते थे। मसाजिद का किरदार अहद नबी में कितना अहम था, इससे अंदाजा लगाइए कि जब मुनाफिकों ने
اسلام کو توڑنے کے لیے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہونے کے لیے بھی اگر سوچا تو کیا سوچا کہ کہا کہ ہم بھی مسجد بنائیں گے، مسجداً زرارا، مسجد زرار، یعنی ان کو معلوم تھا کہ سارے ایکٹیویٹیز جو چلائے جاتے ہیں مسجد سے چلائے جاتے ہیں، ہمیں بھی مسجد ہی کرنا چاہیے۔ خلاصہ کیا ہے؟ عمارت کی خاص قسم جس کا نام المسجد ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کیا ہوا ایک نظام ہے۔ اس جملے پہ غور کیجیے، یہ صرف بلڈنگیں نہیں ہیں، یہ ایک نظام ہے۔ سب سے پہلے مسجد جو مدینہ منورہ میں بنائی گئی وہ 5 وقت کی نماز کی جگہ بھی تھی، اس میں صفہ کا مدرسہ بھی تھا، اس کے ملحقہ حصے میں مسافر بھی ٹھہرائے جاتے تھے، زخمیوں کے لیے خیمہ بھی اس حصے میں گاڑا جاتا تھا، مقدمات بھی اس عمارت میں طے ہوتے تھے۔ عہد فاروق میں اسی سے متصل ادب و شاعری کے چرچے کے لیے ایک جگہ بھی مختص کر دی گئی تھی۔ حضرت گرامی، ماضی قریب میں یا اسلام کی پرانی تاریخ میں مسجد کے بہت سارے کردار تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ مسلمانوں میں مسجدوں کو صرف عبادت تک محدود کرنے کا نظریہ یہود و نصارہ سے متاثر ہونے کا نتیجہ ہے، یا اس وجہ سے آیا ہے۔ یہود و نصارہ اپنی عبادتوں کو صرف عبادت کے لیے کرتے ہیں، مسلمان مسجد کو صرف عبادت کے لیے خاص نہیں کرتے تھے، لیکن آج اگر عبادت کے لیے خاص کیے ہیں تو ان سے یہ تاثر ہونے کے یہ علامتیں ہیں۔ پھر سوال کرنے والے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ مساجد کی یہ مہنگی زمینیں، یہ اونچی عمارتیں کیا صرف دن میں 5 وقت 15 منٹ کے لیے کھولنے کے لیے ہیں، یا ایک اتنی زیادہ کشادہ جگہ ہیں، ہمیں یہاں پہ کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ میں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت کچھ کے لیے کیا ہے۔ ایک میسج جو ان دنوں چل رہا تھا اس کو پڑھ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اچھا، وقت آ گیا ہے مسلمانوں کو مساجد میں کچھ تبدیلیاں کرنی چاہیے، بہت وقت کچھ تبدیلیاں کرنی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ مساجد کو صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہ بنائیں، بلکہ اسلامی کمیونٹی سینٹر کی طرز پر وہاں غریبوں کے کھانے کا انتظام موجود ہو، ڈپریشن میں الجھے ہوئے لوگوں کی رہنمائی یعنی کاؤنسلنگ ہو، لوگوں کے خاندانی جھگڑے سلجھانے کا انتظام ہو، مدد مانگنے والوں کی مناسب تحقیق کے بعد اجتماعی و انفرادی طور پر مدد کی جا سکے، اپنے گھروں کے فالتو سامان کو نادار افراد کے لیے عطیہ کرنے کی غرض سے مسجد کا ایک حصہ مخصوص ہو، آپس میں رشتے ناطے کرنے کے لیے ضروری واقفیت کا موقع ملے، نکاح کا بندوبست سادگی کے ساتھ مساجد میں کیے جانے کو ترجیح دی جائے، قدرتی آفات سے ہونے والے نقصان کے ازالے کے لیے اجتماعی کوششوں کا آغاز مساجد سے ہو، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ بس میں ایک چیز ختم کرتا ہوں کہ اگر مساجد کا کردار دیکھنا ہو تو مسجد حرام اور مسجد نبی کو دیکھیے، صرف مسجد کے لیے نہیں کھلی ہیں۔ آپ ابھی مغرب کا وقت ہے، مغرب کے بعد اگر کوئی آدمی صرف مسجد نبی میں ٹہلے گا، پتہ نہیں کتنے ہزاروں میں بچے کوئی قاعدہ پڑھ رہا ہے، کوئی حفظ کر رہا ہے، کوئی حفظ پڑھنے کے بعد جو سبق قرات کی وہ قرات پڑھ رہا ہے، اور پھر یہاں پہ کہیں تفسیر کا درس، کہیں حدیث کا درس، اور کہیں پہ فقہ کا درس، اور کہیں پہ تاریخ کا ذکر، بڑے بڑے علماء مشائخ، اور الحمدللہ یہ ہوتی ہے مسجد کی تعمیر، یہ ہوتی ہے مسجد کی تعمیر۔ قرآن کی جو آیت ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ یوم الآخر، علماء کرام میں اس میں تعمیر میں کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں؟ حصی تعمیر، ظاہر طور سے جو بنانا ہے، اور معنوی لحاظ سے اس کو کیسے آباد کرنا ہے، ذکر کی کیا قسمیں ہیں، مسلمانوں کی فلاح بہبودی کے کیا طور طریقے ہو سکتے ہیں جو مسجد کے احترام کے ساتھ، جو مسجد کے وقار کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں، وہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اور الحمدللہ بعض مسلمان مساجد کو اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، بہت ساری تنظیمیں ہم نے سنا کہ خاص سے امریکہ وغیرہ کی مساجد صرف مسجد نہیں ہوتی ہے، اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں رہتی ہیں۔ انشاءاللہ اس سب کو استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مساجد کے حقیقی کردار کو بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے، یہ مساجد کی حفاظت فرمائے، اس وطن میں ہمارے ایمان کی، ہمارے اسلام کی، اور ہماری عزت کی، ہمارے مال، اور سب سے بڑھ کر ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔